الأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن يعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. یہاں اس آیت نمبر 178 میں دو تین چیزیں ایک ساتھ کہی گئی ہیں. یہ بتائیے کوئی کسی کی جان لے لے تو کیا ہے؟ وہ امیر ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا یا غریب ہے تبھی اس کے بدلہ لیا جائے گا؟ دیکھیے اگر کسی نے کسی کی جان بلا وجہ لے لی ہے تو اس کو سزا ملے گی، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ رشتہ دار نہ ہو، کوئی بھی ہو. بہرحال کسی کی جان کسی نے اگر لی ہے تو اس کا بدلہ اسے دیا جانا فرض ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اب جو لوگ ہیں جن کے کسی جانب عزیز کی جان چلی گئی ہے، وہ لوگ اگر معاف کرنا چاہیں یا کچھ اور کمپنسیٹ کرنا چاہیں، کمپنسیشن کسی اور انداز میں لینا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن کوئی زیادتی نہیں کرے گا. ایک لفظ ہے اعتداء، قرآن میں یہ لفظ کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے. اس کی میننگ آپ لکھ لیں اعتداء. اسے ایز اٹ از لکھنے اعتداء. اعتداء کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا. کسی کی زمین پہ انکروچمنٹ کر لیا، کسی کا حق نہیں دیا، یا کسی کے حق کو مار لینا، زیادتی کرنا، آگے بڑھ جانا، لمٹ کو کراس کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. کسی شخص کی جان کسی نے غلط طریقے سے ناحق بلا وجہ لے لی ہے تو اس صورت میں، جان لینے کی صورت میں اس کو بدلہ دینا پڑے گا. یہ فرض ہے، اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پھر ایسا نہ ہو کہ انسانوں کی بلا وجہ ہمت پڑ جائے اور وہ جان ایک دوسرے کی لینا شروع کرتے ہیں. لیکن یہ پورا حق کس کو ہے؟ پورا جو سیٹ اپ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. انڈیویجولز کو، افراد کو اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی سے اپنا بدلہ لے لیں. اسی لیے کسی نے اگر ہم پہ ظلم کیا تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ کورٹ میں جاتے ہیں، رائٹ؟ ایسا تو نہیں خود ہی سے ہم اپنا فیصلہ خود سے کر لیں. اپنا فیصلہ خود سے کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں اعتداء کے امکانات ہیں. اعتداء کا عام ٹرانسلیشن ہے لمٹ کراس، ٹو کراس لمٹ، یا زیادتی کرنا، حد سے نکل جانا. زیادتی کرنا تو سمجھتے ہیں، جو لمٹ ہے ہماری، جو حد ہے، اس سے ہم نکل جائیں تو اعتداء کہلاتا ہے. ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جو ظلم کرنے والا ہے، جو کسی کی جان لینے والا ہے، اس کو سزا کیوں ملنی چاہیے؟ قرآن اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ سزا ملنے میں ہی زندگی ہے. اور اگر تم لوگ سمجھو اے عقل والوں، کیوں ایسی زندگی میں سزا میں زندگی کیوں ہے؟ کیونکہ جب انسان نڈر ہو جاتا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے لائٹ جب مین روڈ پہ ہم لوگ چلتے ہیں، وہاں پہ یلو گرین ریڈ 3 لائٹیں ہوتی ہیں، جہاں پہ ہم کو معلوم ہے کہ بہت سلیقے سے چیزوں کو قانون عمل کرتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو دیکھیے بہت خود سے ہی چیزیں مینج کرتے ہیں، خود سے ہی لائٹ دیکھتے رہتے ہیں، رک جاتے ہیں. لیکن جہاں جن جگہوں پہ لگتا ہے کیمرے نہیں لگے ہوئے، وہاں انسان فوراً بھاگنا شروع کر دیتا ہے. ایسی بہت ساری جگہ مل جائیں گی آپ کو. آدمی رانگ سائڈ چلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہاں جہاں آپ دیکھیے جہاں پہ رانگ سائڈ لوگ چلتے ہیں سڑکوں پہ، وہاں پہ اگر آپ بیٹھ کے معلوم کریں 2-4 مہینے تو کئی ایکسیڈنٹ اکثر بیشتر ہوتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے جب کوئی انسان ظلم کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو پھر ظلم عام ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے جو ظلم کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. جب وہ سزا ملتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں جو آگے بڑھنے میں اس کو سہولت پیدا کرتی ہیں. ایک ہوتا ہے خوف، اور اس کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے شوق. شوق کسے کہتے ہیں؟ انٹرسٹ. اور خوف کسے کہتے ہیں؟ فیئر. جب بہت سارے بچے ہیں، جب کاؤنسلنگ ہوتی ہے، وہ نہیں پڑھتے ہیں، ایگزام سے بھاگتے ہیں، کلاسز سے بھاگتے ہیں، تو جب ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے 2 چیزیں سمجھائی جاتی ہیں کہ اگر ہم نے صحیح وقت میں نہیں تعلیم حاصل کی تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے. یہ خوف ہو گیا. اور اس کا شوق کیا ہے؟ صحیح وقت میں صحیح ایجوکیشن اگر حاصل کر لی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، وہ چیزیں ہم کو سمجھائی جاتی ہیں. آپ کو بھی سمجھائی جاتی ہوں گی، سمجھائی گئی ہوں گی. کبھی کلاسز میں آتے ہیں ٹیچرز، پرنسپل سمجھاتے ہیں. شوق کیا ہے؟ بہترین نتیجہ، بہترین رزلٹ کا ذکر. اور خوف کیا ہے؟ برے رزلٹ کا ذکر. رائٹ؟ ایک ہوتا ہے
اگر آپ نے ایسے کیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا. ہم سب کو معلوم ہے جیسے ابھی یہ سوئچ ہیں، اگر ان کا صحیح سے استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، صحیح استعمال کرتے ہیں تو اس کا ہم کو فائدہ پہنچتا ہے. الیکٹریسٹی ہے، صحیح استعمال کرتے ہیں تو ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، روشنی ہے، پنکھے ہیں، سب چیزیں ہیں. اور اگر غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جان تک اس میں جا سکتی ہے، عمارت میں آگ لگ سکتی ہے، انسان کی جان جا سکتی ہے. دونوں پہلو موجود ہیں. یہی حال خوف اور شوق کا ہے. جب انسانوں کو گناہ کرنے والوں کو سزا ملتی ہے نظام کے تحت تو وہ گناہ کرنے کا جو شوق ہے وہ انسان میں ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ خوف اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے قصاص میں انسانوں کے لیے زندگی ہے. قصاص کہتے ہیں بدلہ. کتب علیکم اذا، چلیے یہ ایک مسئلہ ہو گیا. یہ بتائیے آپ لوگوں نے کبھی آس پاس فیملیز میں ڈسپیوٹ دیکھے ہیں؟ زمین کو لے کے، پراپرٹی کو لے کے، گھروں کو لے کے، مکانات کو لے کے. اگر سب نے نہ بھی دیکھے ہوں لیکن جو لوگ بڑی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں پہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، وہاں پہ ایسے مسائل سامنے آتے ہیں. کچھ لوگ اپنے گاؤں میں ایسے مسائل ہوں گے، فیملی میں ڈسپیوٹ ہوتے ہیں پراپرٹی کو لے کے، فلاں نے فلاں کو کم دے دیا، فلاں نے فلاں سے زیادہ دے دیا. سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں. اور ایسے ہی کچھ اور بھی چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے کہ انہوں نے اتنے پیسے لیے تھے، اتنے پیسے واپس کیے، اتنی مدت میں کہا تھا واپس کریں گے لیکن ڈیوریشن زیادہ بڑھا دی، بھول گئے، کم دیے، زیادہ دیے، سب چیزیں آتی ہیں. ان سب کا حل کیا ہے؟ ایسے مسئلے کبھی آئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے؟ یس نہیں. ان مسائل کا، ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی سلوشن ہے کیا؟ سزا تو اس وقت دیں گے جب پتہ چلے کہ ہاں غلط ہے کہ نہیں ہے. یہ تو اس کے بعد کی چیز ہے. اس کے پہلے ایویڈنس چاہیے. وہ ایویڈنس کہاں سے آئے گا؟ یہ تو سب سے اچھی چیز ہے. لیکن یہ صبر کی میننگ ہے نہیں جو آپ سمجھ گئے ہیں. صبر کا مطلب کسی بھی اچھے کام پہ لگے رہنا، اللہ پہ چھوڑ دینا. حل کیا ہے؟ یہ تو ہم پوچھیں حل کیا ہے؟ حل ہے بہت مختصر سا. قلم اور اس کے ساتھ میں کاغذ، سلیٹ، لکھنے کی جگہیں، پینٹنگ، دیوار. اب آج کل قلم بھی چلے گئے ہیں، اس لیے یہاں پہ کیا گیا، ڈیوائسز آ گئی ہیں، رائٹ. لیکن فی الحال ہم کاغذ اور قلم لکھتے ہیں، اور ان دونوں کو جو چیزیں ریپلیس کرتی ہیں وہ بھی جیسے آپ ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں. ڈائریاں ہوتی ہیں، سب لوگ لکھ لیتے ہیں، اسی میں ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، سب چیزیں محفوظ کر لی جاتی ہیں، پوری پوری کتابیں چھپ کے آ جاتی ہیں، اور اس قلم کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی ہے. اب پوری اتنی بڑی کتابیں، اس سے بڑی کتابیں چھپ کے آ جاتی ہیں، قلم کی ضرورت نہیں پیش. تو گویا کہ جتنے بھی ڈسپیوٹ ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں اور ہمارے آس پاس میں ہوتے ہیں، ان سب کا مسئلے کا حل ایک ہی ہے، کاغذ اور قلم. کبھی آپ لوگوں کے جھگڑے آپس میں ہوئے کہ اتنے پیسے لے لیے تھے، اتنے پیسے کم دیے؟ یہ ایک عام سی بات ہے. زندگی کے مختلف اسٹیجز میں ہوتی ہے. کئی بچپن میں ہے تو 10 روپے کا مسئلہ ہوتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو انسان 10 لاکھ کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہ زندگی کے ہر اسٹیج میں مسائل ہی آتے ہیں. جتنے بھی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ قلم اور کاغذ. ان دو کا استعمال اگر انسان بہت پابندی کے ساتھ میں کرتا ہے تو زندگی کے بہت سارے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. چلیے ایک اور لفظ ہے، شاید کسی کے لیے نیا ہو اور ممکن ہے کسی کے لیے پرانا ہو. وصیت کسے کہتے ہیں؟ ول اور وش سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ول سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کیا ول معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم ہے. کیا کہا آپ نے؟ چاہنا، خواہش، ڈیزائر. وصیت بھی ایک لفظ ہے، سواد سے وصیت. تو انسان کیا کرتا ہے، اب قرآن میں بہت سارے فرض ہیں، بہت سارے فرض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، بہت ساری چیزیں. ان میں سے ایک چیز اور ہے فرض، کتب علیکم. یہ بچوں یہ لکھیے آپ، یہ آپ کو بعد میں آپ کام آئے گی. کتب علیکم، ابھی پہنچے، وہاں پہنچے نا ابھی. تم پر
فرض کیا گیا. فرض ہی کا الٹرنیٹ ہے کتب علیکم، متبادل ہم کہتے ہیں اس سے. کتب علیکم تم پر فرض کیا گیا، تم پہ لاگو کیا گیا، تم پہ لازم کیا گیا. کتب علیکم ان دو الفاظ کے معنی ہیں تم پر فرض کیا گیا یا تمہارے لیے ضروری بنا دیا گیا. سیام کا لفظ جانتے ہیں آپ لوگ؟ سیام، سواد، سوم معلوم ہے، سوم سیام آپ سب لوگ جانتے ہیں لیکن دوسرے نام سے جانتے ہیں. روزہ، سوم، رائٹ. وہاں پہ کتب علیکم الصیام یاد آیا کسی کو؟ کتب علیکم الصیام تم پہ سیام فرض کیے گئے ہیں. تو بس آپ کو جو چیز یاد رکھنی، کتب علیکم یہ قرآن میں اور بھی جگہوں پہ آئے گا اور اس کی میننگ ہوتی ہے تم پر فرض کیا گیا یعنی تمہارے لیے ضروری بنایا گیا. بچوں لکھ لیا آپ نے؟ تم پر کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع علیم. ایک لفظ اور ہے وصیت. وصیت اردو میں ایسے ہی لکھتے ہیں، بس اس میں گول تا کو بدل کے لمبی تا لکھ دیتے ہیں. ہم نے یہاں پہ گول تا لکھی ہے تاکہ آپ جو عربی کا اسٹرکچر ہے اس سے آپ واقف ہو جائیں. وصیت، وصیت ول لکھ لیے اسے، وصیت ول. اچھا کتب علیکم کی میننگ کیا ہے؟ تم پر فرض کیا گیا ہے کس چیز کو؟ اذا حضر جب حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی پر، الموت، موت کی میننگ کیا ہے؟ موت کا مطلب ٹرانزیشن، یہاں سے ہم لوگ دوسری حالت میں منتقل ہوتے ہیں. ان طرح کا خیرا اگر کوئی بھلائی سے ہونے جا رہا ہے، یہاں بھلائی سے مراد کیا ہے؟ فائنینس یا دولت یا اس طرح کی چیزیں. کیا چیز فرض کی گئی ہے؟ الوصیت. الوصیت کی میننگ کیا ہے؟ ول کا لکھنا اور لکھوانا فرض کیا گیا ہے. یہ اتنی بات تو آپ لوگ سمجھ گئے، یہ ایک فرض ہے، ول کا لکھوانا فرض ہے. ول کس کے لیے کی جائے گی؟ کسی ایک کے لیے. بہت دیکھیے، سب سے پہلے انسان کی کمائی پہ کس کا حق ہے؟ جو اس کے بہت زیادہ جو اس پہ ڈپینڈنٹ ہے انہی کا حق ہے. اب یہاں پہ سب سے پہلا لفظ ہے والدین. والدین کسے کہتے ہیں؟ والدین کا مطلب ہوتا ہے ماں اور باپ دونوں. دونوں ہیں تو دونوں، ایک ہے تو ایک. والاقربین جو قریب کے لوگ ہیں. قریب میں بنیادی طور پہ انسان کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں اس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کے ریلیٹیو کے علاوہ اور بھی لوگ آس پاس میں ہوں. بالمعروف جو ایک عام رائج طریقہ ہے اچھائی کا اس کے مطابق ہو، اور یہ مومنین کے اوپر، جو اہل ایمان متقیوں کے اوپر یہ ضروری ہے. فَمَن بَدَّلَهُ اب اس لفظ کو بھی لکھ لیں. بدلنا تو سب لوگ جانتے ہی ہیں، جانتے ہیں کہ نہیں؟ اب اس کو ایک لفظ بدلا. بدلا ہی چینج، ہی موڈیفائڈ، تو اس کو کہتے ہیں تبدیل کرنا. رائٹ، موڈیفائی تو سب لوگ جانتے ہی ہیں. تبدیل کرنا یہ شاید نیا ہے، اس سے آپ لکھ لیں. موڈیفائی کرنا، ایڈٹ کرنا، چینج کر دینا، یہ تمام معنی اس کے. بدلنا سمپل اس کے میننگ ہے چینج. فمن بدلہ بعد ما سمعہ جس نے اس ول کو تبدیل کر دیا اس کو سننے کے بعد میں، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کو تبدیل کیا. جو لوگ تبدیل کرتے ہیں ان کے اوپر گناہ ہوگا، کیونکہ تبدیل کرنے سے جو چینج کسی نے اپنی ول چھوڑ کے گیا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جس کو جتنا ملنا چاہیے وہ اس کو نہیں مل رہا ہے اور اس سے نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کسی بھی انسان کے پاس میں پیرنٹس بھی ہیں، اس کے اپنے بچے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں. کبھی کبھی ہمارا جذباتی ایموشنل لگاؤ کسی وجہ سے کسی ایک سے زیادہ ہو جاتا ہے.
کہ میری ہر مصیبت میں اس نے کام کیا، ہمارے کام آیا ہے، میری ہر مصیبت میں اس نے ہمارا مذاق اڑایا ہے، اس کو ہم کچھ نہیں دیں گے، اس کو محروم رکھیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی کی سچویشن آپ کے سامنے آئے، دیکھیے اصلاح کا مطلب کہیں پہ کوئی ڈسپیوٹ ہو لوگوں کے درمیان میں تو اس ڈسپیوٹ کو ختم کروانے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی، ہم انسانوں کی ہے۔ قرآن اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر کسی کو اس بات کا خوف ہو کہ جو وصیت کرنے والا انسان ہے، جو بل لکھوا رہے ہیں، جو چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ زیادتی کر سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس آپس میں صلح کروا دو، بات صحیح کروا دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن یہ بتائیے وصیت سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ ول کا چھوڑ کے جانا فرض ہے، لکھ کے جانا ضروری ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسانوں کے بیچ میں کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو اور انسان آپس میں جھگڑا نہ کرے، اللہ کے مخلوق، اور انسان اب کہیں کوئی غلطی کے امکانات ہوں، پاسبلٹیز ہوں کہ زیادتی کو کر سکتا ہے، تو اس صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ بیچ میں آ کے صحیح بات انسان کو بتا دینی چاہیے۔ بہت کئی مرتبہ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہیں تو ہم ان کو کیوں سمجھائیں، وہ غلط کر رہی ہیں تو ہم ان کو کیوں سمجھائیں، وہ غلط کر رہے ہیں تو ہم ان کو کیوں سمجھائیں۔ اس طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں تو بس ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، ہمیں خود بھی صحیح رہنا چاہیے، اور جہاں جہاں ہم غلطی دیکھیں لوگوں کو سلیقے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ سلیقہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ ہرٹ نہ ہو، اس کی بے عزتی نہ ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچے اور اس کو نقصان نہ پہنچے، اس طریقے سے ہمیں سمجھانا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب یہاں پہ آیت نمبر 183 کی پہ ہم لوگ آ گئے ہیں۔ یہ کتب علیکم تو یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سیام کی میننگ کیا ہے؟ فاسٹنگ، لکھنا چاہیں تو آپ روزہ جسے ہم کہتے ہیں۔ روزہ فرض ہے کہ سنت ہے؟ اس کے اوپر ہم لوگوں پہ ہے، اب اسی کنڈیشن سے الگ الگ ہیں، لیکن ہم انسانوں پہ روزہ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض ہے۔ اب دیکھیں جو چیز اصل میں سمجھانی مقصود تھی وہ کیا ہے؟ کتب علیکم کا استعمال دوسری مرتبہ آیا ہے، اور کتب علیکم میں کہیں فرض فرض استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن میننگ اس کی وہی ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ صیام فرض کیے گئے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے روزہ کہاں فرض ہے قرآن، تو آپ کیا بتائیں گے؟ آیت نمبر وصیت کا لکھنا کہاں فرض ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ وصیت وصیت کے علاوہ ایک اور چیز بھی فرض ہے جو بالکل شروع میں آئی تھی، یاد ہے کسی کو؟ اچھا نیکی کسے کہتے ہیں یہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نیکی کی بہت ساری شکل، نیکی صرف یہی نہیں ہے بلکہ نیکی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ مثال طور پر کوئی تعلیم گئے، میں پڑھتا ہوں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صرف ایک سبجیکٹ کا نام لیں گے تو پوری زندگی میں وہی سبجیکٹ پڑھتا رہوں گا، باقی چیزیں نہیں آئیں گی، تو آپ کمپلیٹ ہوں گے، انکمپلیٹ ہوں گے، کیونکہ سب ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تمہارے اوپر صیام فرض ہیں۔ یہاں پہ یا ایھا الناس کیوں نہیں کہا؟ یا ایھا الناس کی میننگ کیا ہے؟ اے لوگوں، چونکہ یہ وہ عمل ہے ان لوگوں پہ فرض ہے جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اب آپ ہی کوئی حکم بتائیے، میں آپ کی ہی بات مانوں گا، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض، صیام فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، انہی لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے ان پہ بھی فرض تھے، انہی کی طرح تمہارے اوپر فرض ہیں، اور مقصد اس کا یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو صیام کا مقصد کیا ہے؟ متقی بننا۔ متقی بننا کسے کہتے ہیں؟ یہ بتائیے جو لوگ اپنے جسم کو بہت زیادہ آرام میں رکھتے ہیں، ان کا جسم بہت مضبوط ہوتا ہے، جو بہت مشقت میں کرتے ہیں۔ لیکن بلا وجہ کی مشقت ضروری نہیں ہے، لیکن بلا وجہ کے آرام سے بچانا بھی اپنے آپ کو بہت ضروری ہے، ورنہ ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں، فلاں جگہ جا نہیں سکتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ہم لوگ تھک جاتے ہیں، یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مئی جون کی سخت گرمی میں وزن ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، انسان کا جسم ویسے ہی۔
اب روزہ سیام کا جو مقصد ہے ہماری زندگی میں سیام ہے. اگر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ سیام کا مقصد کیا ہے تو آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ سیام کا مقصد ہے کہ تم متقی بن جاؤ. یہ تم کیا ہے؟ یعنی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم متقی بن جاؤ. اور یہ کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ 182 میں لکھا ہوا ہے. سیام کا مقصد ہے کہ انسان متقی بن جائے. اور یہ سیام کتنے دنوں کے ہوتے ہیں؟ پورے سال کے ہیں. ایام معدودات. یہ نئے دو الفاظ ہیں, آپ انہیں لکھ لیں. یوم سنگولر ہے اور اس کا پلورل آتا ہے ایام. اس کی میننگ کیا ہے؟ ڈے, دس از ڈے اینڈ دس از ڈیز, دن. معدودات کا مطلب کیا ہے؟ کاؤنٹڈ. سمپل ٹرانسلیشن آپ کر سکتے ہیں کاؤنٹڈ. گنتی کے, جسے ہم کہتے ہیں گنتی کے, گنے ہوئے, آپ اس کے لیے کاؤنٹڈ کہہ سکتے ہیں. گنتی کے چند دن ہیں. یوم کی جمع ایام لکھ لیا سب نے. دن, ڈے, ڈیز, اور کاؤنٹڈ ہیں, فکس ہیں. اب ہم سب لوگ جانتے ہیں اس کو کیا ہے, کیسے. فمن کان منکم, اب دیکھیے اس میں بھی آپ لوگ الحمدللہ اس بات سے واقف ہیں کہ سیام کے مہینے میں کس کو اجازت ہے, کس کو نہیں اجازت ہے, کس پہ ضروری ہے, کس کے لیے پرمیشن ہے, کس کو چھوٹ ہے. فمن کان منکم مریضا, تو جو تم میں سے جو مریض ہو, او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, یا سفر کر رہا ہے تو باقی کے دنوں میں روزہ رکھ لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور جو کر سکتے ہیں اس کا فدیہ دیں. فدیہ کا مطلب کمپنسیشن. فدیہ سمجھتے ہیں آپ؟ کمپنسیٹ کرنا, جو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ مسکین, جو غریب لوگ ہیں, محتاج, ان کو کھانا کھلانا. فمن تطوع خیرا فهو خیر له, اور جو ثواب میں آگے بڑھ جائے اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون, اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی جہاں پہ پرمیشن ہے, انسان کے لیے آزادی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ روزے کو پریفر کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر وہی ہے. رمضان کا خاص ماحول بن جاتا ہے. آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا, بلکہ دیکھا ہوگا, کہیں پہ روشنیاں جلائی جاتی ہیں, کہیں بہت زیادہ چراغاں ہوتا ہے, لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں. پھر عید کی آمد سے پہلے گھروں میں وائٹ واش ہوتا ہے, لوگ گھروں کو صاف ستھرا کرتے ہیں, مہمانوں کی آمد کا انتظار کرتے ہیں, پھر ان کے لیے مٹھائیاں اور سیویاں سب چیزیں سرو کی جاتی ہیں, لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے, یہ سب کچھ فرض ہے, تو کیوں کرتے ہیں؟ آپ واقعی میں اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں, یا ایسا دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس لیے ایسا کرتے ہیں؟ ایسا ہم لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہم لوگ واقعتاً اس کو خوشی سمجھ کے خود سے کرتے ہیں, یا ایسا بس چلتا چلا آ رہا ہے اس لیے ایسا کرتے ہیں؟ کہ ہر عید میں نئے کپڑے بنتے ہیں, سب کے بنتے ہیں, میرے بننے چاہیے. نہیں بنتے ہیں تو پریشانی کی بات ہے. عید میں گھر کی صفائی بہت اچھی طرح سے ہونی چاہیے, مہمانوں کی آمد ضرور ہونی چاہیے, ان کی خاطر بہت اچھے طریقے سے ضرور ہونی چاہیے. یہ ہم اپنے یہ ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہوتا ہے, یا ہم ایسا ہوتا ہوا دیکھتے چلے آگے اس لیے کرتے ہیں ایسا؟ دیکھیے آپ کا جواب کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا اپنا جواب ابھی فی الحال یہی ہے کہ چونکہ ایسا ہوتا چلا آتا ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. آپ اس سے چاہے ایگری کریں چاہے ڈس ایگری کریں, لیکن یہ ایک فیکٹر ہے میجر جس سے, کیونکہ ہم سب لوگ اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. ہمارا کھانا, کھانے کی اسٹائل, ہمارا ڈریسنگ سینس, اور ہماری بات کرنے کا طریقہ, ہمارا بیہیویئر, ہمارا سلوک, لوگوں سے بات کرنے کا انداز, لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, اپنائیت سے کہ غیریت سے, کس طریقے سے, یہ سب چیزیں ہم ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر ویسے ہی سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے آپ کہا جاتا ہے کہ اچھا ماحول انسان کو دینا چاہیے, اور اچھے ماحول کو تلاش کر کے اچھے ماحول میں انسان کو رہنا چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے روزے کے تعلق سے وہ بھی سن لیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ بھی معلوم ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ان الفاظ کو ہم لکھ دیتے ہیں. ابھی ہو جائے ابھی پہنچتے ہیں وہاں پہ.
کیونکہ شہرن کا مطلب ہوتا ہے مہینہ، منتھ سے ہم کہتے ہیں. رمضان فی الحال اس کو رمضان ایز ایکسس کیے. الذی کا مطلب کیا ہے؟ وچ، جو. انزلہ کا مطلب ہے نازل کیا گیا، ریویلڈ، سینٹ ڈاؤن. فیہ کی میننگ ہوتی ہے ان اٹ. فی کا مطلب ان، اور ہو کا مطلب یہاں پہ اٹ ہے. القرآن کا مطلب آپ سب لوگ جانتے ہیں. ویسے القرآن ایک طرح کی بک ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے علاوہ قرآن کا مطلب ہے ہر وہ چیز جس کو پڑھا جائے. فی کا مطلب میں، ہی کا مطلب اٹ. فی ہی ان اٹ، ان اٹ، ان دس، اس میں. بچوں یہ الفاظ لکھ لیا آپ لوگوں نے. رمضان کا مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن کو. یہ ہے رمضان کی خاص بات. اب یہ تو ہم نے تو سن رکھا 23 سال میں نازل ہوا تھا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ دیگر جگہ انسان کے پاس میں آیا ہے وہ 23 سال میں ہے، لیکن خاص اس حصے کو جو منتخب کیا گیا، سلیکٹ کیا گیا، وہ رمضان کا خاص مہینہ تھا. سمجھ گئے اس بات؟ اس کی قرآن کی اور کیا خاص بات ہے؟ قرآن کی ایک خاص بات ہے ہدا ہے. کیا ہے یہ؟ اور کس کے لیے ہے یہ؟ حامد محمد کس کے لیے ہے؟ ناس کے لیے ہے. اس میں کسی کا نام نہیں ہے کہ میں یا وہ یا وہ یا وہ کوئی ناس. ناس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ. لوگ کا مطلب ایوری ون، ہر ایک کے لیے. تو کیا اس کتاب کو ہم چھپا کے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. ہمیں اس کو آگے پہنچانا ضروری ہے. ناس کے لیے ہے. دوسری اہم چیز ہے بینات ہے. اس کے اندر بینات کسے کہتے ہیں؟ آیات بینات ہم لکھوا چکے ہیں. بینات کا مطلب واضح، ایکسپلین، ڈیٹیل. اور یہ صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے ایک لفظ کی، وہ ہے آیات کی. بہت ہی واضح اور صاف آیات ہیں وہ اس میں ہیں. کس چیز کے لیے؟ ہدایت ہے اور فرقان ہے. فرق سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ بتائیے اس دونوں کلموں میں فرق کیا ہے؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو کیا فرق ہے؟ یہ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم اپنی نوٹ بک اور ڈائری کے لیے استعمال کریں گے. یہ فرق ہے. فرقان میں بھی لفظ فرق موجود ہے. تو گویا ایک ایسی چیز جس کے ذریعے سے ہم صحیح اور غلط میں فرق کرتے ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے میں آئے اس کو دیکھے تو اس میں روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ کو معلوم ہے نماز کے لیے وضو فرض ہے، لیکن فیور شدید ہے، پانی کا استعمال ڈاکٹر نے پرمیشن نہیں دی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ سب لوگ جانتے ہیں. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. مریض ہے تو اس کا ایک الگ ہے، سفر میں ہے تو اس کی الگ کنڈیشن ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہ بڑی اہم چیز ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. یرید، یریدو کا مطلب کیا ہے؟ ہی وانٹس، وہ چاہتا ہے. چاہتا ہے، انٹینشن اس کی ہے. یہ دو الفاظ آپ جانتے ہیں، کبھی سنے ہوئے ہیں؟ اور یہ دو الفاظ ایسے ہیں جن سے آپ سب لوگ واقف ہیں. العسر، الیسر. یریدو تو ایک الگ لفظ ہے. یریدو کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے، اس کی وش ہے، اس کی ول ہے. لیکن اس کے بعد میں دو الفاظ یہ زیادہ اہم ہیں، ان کو ہمیں لکھ لینا چاہیے. العسر اور الیسر. کسی نے سن رکھا ہے العسر کیسے کہتے ہیں، الیسر کیسے کہتے ہیں؟ یسر کہتے ہیں آسانی کو، اور جو دوسرا ہے العسر، آسانی کا اپوزٹ کیا ہے؟ آسانی کا اپوزٹ ہے
پریشانی، رائٹ. آسانی چاہتا ہے اور وہ پریشانی نہیں چاہتا. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے پریشانی نہیں چاہتا ہے. تو جہاں پہ ہمارے لیے سیام ممکن ہے وہاں پہ سیام ضروری ہے، جہاں ممکن نہیں ہے وہاں پہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی الٹرنیٹیو ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تمہیں چاہیے کہ تم جو کاؤنٹ ہے صوم کا، روزے کا، اس کو مکمل کر لو، اللہ کی برائی بیان کرو کہ اس نے تم کو صحیح راستہ دکھایا، اور اس کا تم شکر ادا کرو. نہیں ہے دین میں یسر ہے اور عسر نہیں ہے. دین اور اس کے بعد میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اسلام دین ہے اللہ کے لیے جو ایکسپٹڈ ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ یسر ہے. الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسان ہے. اب آسانی کی شکلیں آپ دیکھ لی. جہاں انسان وضو نہیں کر سکتا ہے تیمم کر سکتا ہے، جہاں روزے نہیں کر سکتا ہے وہاں پر اس کے لیے گنجائش ہے. اسی طریقے سے انسان کی صحت کے لیے جو نقصان دہ چیزیں ہیں انہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. جو چیزیں صحت کے لیے مفید ہیں، ہیلدی فوڈ جسے ہم کہتے ہیں، صرف انہیں کو کھانے کی اجازت ہے. اور ہر وہ عمل جس سے ہماری سماجی زندگی میں دقتیں دشواریاں پیدا ہوں اس سے منع کیا گیا ہے. اور ہر وہ عمل جس سے ہماری پرسنل لائف اور سوشل لائف میں سدھار آئے وہ اس کا حکم دیا گیا ہے. جیسے کہ وصیت نہ ہونے کی صورت میں بہت سارے ڈسپیوٹ ہو سکتے ہیں. اور وصیت کوئی شخص لکھنے میں بھی اگر غلطی کر رہا ہے، کسی ایک انسان کا حق اس میں کم دے رہا ہے، تو اس کو سمجھانا یہ بھی ذمہ داری ہے. اب ہم لوگ شفٹ ہوتے ہیں دوسری آیت پہ، اور یہ آیت تھوڑی سی الگ سے تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا پہلے ہم الفاظ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ اسے دیکھ لیجیے گا ترجمہ اس کا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس آیت میں دو الفاظ ہیں، ہم پہلے لے لیتے ہیں. فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِنِّي قَرِيبٌ. میرا گھر مارکیٹ سے قریب ہے. یہ لفظ سمجھتے ہیں آپ سب لوگ؟ فا کا مطلب تو، کیونکہ، بیکاز، اور انی کا مطلب میں، کیونکہ آئی ایم کلوز ٹو یو، میں آپ سے نزدیک ہوں. یہ جملہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وَيَسَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کا جواب ہونا چاہیے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. قریب کا مطلب کیا ہے؟ لیکن اس کے بہت سارے مسئلے ہیں، مطلب اس کے ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ بہرحال اللہ کی نگاہوں سے ہم دور نہیں ہیں. وہ فزیکل فارم میں کیسے، بہرحال اس کی قدرت کا جو شکلیں ہیں بہت ساری ہم اسے دیکھتے ہیں. قدرت سمجھتے ہیں اس کے پاور، اس کی قوت. اجیب دعوت الداعی، اللہ اپنے بارے میں ایک بات کہتا ہے کہ جب مجھے کوئی آواز دیتا ہے تو میں اس کی آواز کو خود میں جواب دیتا ہوں. ہم لوگوں کے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کو انسانوں کے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کسی بڑی پوسٹ پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے پہلے ہم ایک پراپر چینل ہے اس کے ذریعے سے جاتے ہیں. اللہ کا مسئلہ کیا ہے کہ انسان اور اللہ اور انسان دونوں بہت ہی قریب ہیں. یہاں بیچ میں کیا ہے؟ صرف دعا اور عمل. عمل تو بہرحال یہ جو ایسینشیل کرائٹیریا ہے. ایسینشیل کرائٹیریا، آپ اگر ایڈمیشن نہیں لیتے ہیں کسی جگہ پہ تو وہاں سے آپ کو ڈگری نہیں مل سکتی ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. تو عمل لازمی ہے، اور عمل اور ایمان اور دعا، یعنی ہم اسی سے مانگیں گے، اسی کے بتائے ہوئے نظام پہ چلیں گے، تب ہم آسانی کے ساتھ میں آگے پہنچ سکتے ہیں. انسان اور اللہ کے بیچ میں کوئی بھی حائل نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ اچھا امیجن کیے اگر اللہ کو بھی کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی تو کیا وہ اللہ کہلانے کے لائق بچتا؟ آپ گھر میں ہم سب کے گھروں میں جو ایک خاص عمر ہوتی ہے، سب سے بڑا کون ہوتا ہے؟ ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں.
آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو مقام، جو مرتبہ، جو اسٹیٹس پیرنٹس کے لیے ہے، کیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ پہلی چیز وہ بغیر بتائے ہوئے ہماری ضرورتوں کو سمجھتے ہیں، اور پھر جو ان کا تعلق ہمارے ساتھ میں ہے اس کو ہم کہیں کسی کے برابر ہم کہیں اور سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کا اپنے بندوں سے یہی تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت نزدیک ہے، اور اس کے اور بندے کے درمیان میں کوئی اور تیسرا نہیں ہے کہ ان کے ذریعے ان کے ذریعے ان کے ذریعے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ ہمارا اپنا ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ سے نزدیک لے جاتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اسی ایمان اور عمل صالح کا مجموعہ ہے الصبر والصلاح۔ یاد آیا آپ لوگوں کو؟ استعینوا بالصبر والصلاح، صلاۃ اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ صلاۃ اور صبر کیا ہے؟ یہ تمہارے نیکیوں میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، لگے رہو وہاں پہ اور اللہ سے مانگتے رہو، بس وہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے جب کوئی بندہ مانگتا ہے، ترجمہ ہم کر دیتے ہیں صرف ان الفاظ کا، اپنے الفاظ نہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی آواز پہ میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ ہماری بات پکاریں، ہم ہی کو پکاریں، مجھے کو پکاریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھے پہ ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ لوگ صحیح راستہ پالیں۔ اچھا، سورج کی قوت کا اندازہ ہے آپ کو کتنا عظیم الشان ہے؟ سورج سے بہت تیز، یعنی ہماری زندگی سورج کے بغیر چل نہیں سکتی، چل سکتی ہے؟ چل ہی نہیں سکتی ہے، چاہے سورج دکھے یا نہ دکھے، جیسے دسمبر جنوری کے مسئلے ہوتے ہیں، اس کے باوجود سورج کے بغیر ہماری زندگی اس دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ تو کیا سورج کے آگے ہم سجدہ کر سکتے ہیں؟ اس سے ہم منتیں اور مرادیں مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ سورج بھی مخلوق ہے، کریشن ہے، اور جو اس کا کریچر ہے وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو بس یہاں بھی یہ بات ہے